نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ پرسوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے، جس میں میں نے انجینئر محمد علی مرزا کی ایک بکواس آپ کے سامنے رکھی۔ مرزا جرمی نے پہلے تو بزرگوں کے حوالے سے بڑے ہی گھٹیا الفاظ استعمال کیے اور مرزا نے یہ کہا کہ یہ بزرگ نبی علیہ السلام پر بھونکتے رہے اور انہوں نے گند پھیلایا اور گند مجھے صاف کرنا پڑا ہے۔ تو دلیل کے طور پہ میں نے مرزا جرمی کی آپ کو ویڈیو دکھائی کہ مرزا نے ایک صحیح مسلم کے حدیث کے متعلق مرزا نے یہ الفاظ بیان کیے کہ اگر نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھے تو ان کو ثواب ملے گا، تو ہم اگر یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں نبی علیہ السلام سے بدرجہ اولا ثواب ملے گا۔ تو یہ مرزا جرمی نے بکواس کی، مرزا جرمی نے یہ بھونک ماری اور اولیاء اللہ پر یہ الزامات لگاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ وہ بھونکتے ہیں، وہ بکواس کرتے ہیں نبی علیہ السلام پر اور انہوں نے گند پھیلایا ہے۔ اور میں نے دلیل کے طور پہ آپ کو یہ کلپ دکھایا اور بتایا کہ اصل میں جو بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ مرزا جرمی کرتا ہے۔ اگر آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا تو میں دوبارہ یہ آپ کو کلپ دکھاتا چلوں، آپ یہ دوبارہ سے یہ کلپ دیکھ لیں۔ مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے پھر کہیں گئے تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا رسول اللہ، فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ کہا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں۔ صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا۔ ایک تو یہ مرزا جرمی نے بکواس ماری کہ نبی علیہ السلام سے بدرجہ اولا ہمیں ثواب ملے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ہم اپنے اعمال کو، اپنے ثواب کو نبی علیہ السلام کے برابر بول سکتے ہیں یا ان سے بدرجہ اولا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ ثواب ملے گا یا ان سے بدرجہ اولا ہمیں ثواب ملے گا؟ کیا ہم اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں اپنی زبانوں سے؟ نبی علیہ السلام کی نیکیوں کے ساتھ ہم اپنی نیکیاں ملا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ملا سکتے۔ تو ایک بکواس تھی، اس کے علاوہ جو مرزا جرمی نے بکواسیں کی ہیں، ایک اور جگہ پہ مرزا جرمی نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے سخت وقت ہے ہم پر۔ مطلب کہ مرزا جرمی نے یہ کہا کہ جو نبی علیہ السلام نے جو زمانہ گزارا، جو وقت گزارا، اس سے سخت وقت ہم پر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی مصیبتیں برداشت کی، صحابہ کرام نے اپنی جانیں تک قربان کر دی دین اسلام کے لیے، اور مرزا جرمی آج آ کر یہ کہے کہ نبی علیہ السلام سے سخت وقت ہم پر ہے۔ اب یہ کلپ بھی آپ ذرا سن لیں۔ تو جد و جہد ہم ہی تو کر رہے ہیں، جب وہ آئے گا ایمبریونک سٹیج کے اوپر بچے کی یونیورسٹی نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتی، ابھی تو جنین کی شکل میں ہے یہ بچہ۔ دعوت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر، نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ اب اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جو مرزا جرمی نے بکواسیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹینشن لے سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق لیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا ہوگا، اس طرح کے الفاظ مرزا جرمی نے ادا کیے۔ اب وہ بھی دلیل کے طور پہ میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں، یہ بھی آپ سن لیں۔ ہماری قوم اس طرف جا رہی ہے جی، فلاں کی آڈیو لیکس آنے والی ہیں، فلاں کی ویڈیو لیکس فلاں نے دیکھ لی۔ ہاں یہ ہے اس قوم کا، آپ لیول دیکھ لیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کر۔ ہم عام مسلمان ہیں نا۔ اب مجھے بتائیں
اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے عوض ختم نبوت کی برکت سے، اس طرح کا سٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا. لیکن مجھ سے اگر کوئی آگے پوچھے، میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں، مجھے آخرت کی، خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں، مجھے آخرت کی. غامدی صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے، مولانا مودودی کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے، وحید الدین خان صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے نا. اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں، آئنسٹائن، نیوٹن، یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ تو نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے بندوں کو، تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے. اگر آپ کہیں گے میرے ذریعے سب کچھ ہو. اچھا، اب یہ ساری بکواسیں سنانے کا آپ کو مقصد کیا ہے؟ یہ ساری بکواسیں سنانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ پرسوں جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے کمنٹ کے نیچے جو مرزا جیلمی کے فالوور آئے اور انہوں نے اپنا جب دیکھا کہ یہ کیا ہمارے گرو کی بڑی بےزتی ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور بڑے ہی گھٹیا الفاظ انہوں نے ویڈیو کے نیچے استعمال کیے، بڑے ہی گھٹیا کمنٹ کیے کہ جن کو پڑھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے استاد نے ان کی یہ تربیت کی ہے، ان کے ٹیچر نے ان کو یہ سکھایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک اسٹوڈنٹ جو جس طرح کا رویہ اپنائے گا، جب وہ غلطی کرے گا تو انگلی اس کے استاد پر ہی اٹھے گی. تو جس طرح کا وہ رویہ اپنا رہے تھے، جو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جس طرح کا استاد ہوگا، اولیاء اللہ پر بھونکنے والا، نبی علیہ السلام پر بھونکنے والا، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کفری الفاظ استعمال کرنے والا، جو بندہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے والا ہوگا تو اس کے نیچے جو اس کی آنے والی، جو اس کے فالو کرنے والے جو لوگ ہوں گے تو وہ بھی ویسے ہی ہوں گے. تو ویڈیو کے نیچے جو انہوں نے کمنٹ کیے تھے، بڑے ہی گھٹیا قسم کے انہوں نے باتیں کی، بڑے ہی گھٹیا قسم کے انہوں نے کمنٹ کیے. تو یہ ساری بھونکے آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ انجیر محمد علی مرزا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں نا، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ مرزا جیلمی جو عبارتیں پیش کرتا ہے بزرگوں کے حوالے سے، جو ان کی طرف جھوٹی چیزیں منسوب کر کے کہتا ہے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ جو چیزیں کفریہ عبارات مرزا جیلمی پیش کرتا ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ میں اگر یہ کہوں کہ مرزا جیلمی کا جو استاد ہے مولانا اسحاق فیصل آبادی، اگر میں یہ کہوں کہ فلاں کتاب میں مرزا جیلمی کے جو استاد ہیں مولانا اسحاق، انہوں نے یہ کتاب میں فلاں کفریہ عبارت لکھی ہوئی ہے، تو آپ مجھے کہیں گے کہ جناب یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ کتاب میں جو عبارت لکھی ہوئی ہے یہ انہوں نے ہی لکھی ہے. یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ ثابت کر کے دکھائیں. تو اسی طرح اگر ہم کسی بھی کتاب کو لے لیں، ہم کہیں گے کہ فلاں اللہ کے ولی نے کفریہ عبارت بولی ہے، فلاں اللہ کے ولی نے یہ بات بولی ہے، تو ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں صحیح سند کے ساتھ وہ چیز آپ ثابت نہ کر دیں. تو آپ بھی انجیر محمد علی مرزا کا دفاع کرنا چھوڑ دیں. اگر ہم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں تو آپ بھی انجیر محمد علی مرزا کا دفاع کرتے ہیں. اگر ہم آپ کے سامنے انجیر محمد علی مرزا کا کفریہ قول رکھتے ہیں تو آپ اس کو نہیں مانتے. حالانکہ اس ویڈیو کے اندر میں نے تفصیلاً وہ ویڈیو کا حوالہ بھی دیا کہ آپ اس ویڈیو کو جا کر سن لیجئے گا. اور پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مکمل کلپ کو نہیں دیکھا، آپ نے مکمل بات کو نہیں سنا. حالانکہ میں نے دلیل کے طور پہ کہا کہ آپ یہ مکمل ویڈیو جا کر دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے بات کیا ہو رہی تھی اور پیچھے بات کیا ہو رہی تھی. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا جیلمی نے بھونک ماری ہے، بکواس کی ہے، لیکن پھر بھی مرزا جیلمی کے اسٹوڈنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کا علاج کیا ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہیں تھے موجے ہی مجاں، تو مرزا جیلمی کے اسٹوڈنٹ کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے اندھی تقلید کی ہوئی ہے، اپنے جو ان کا گرو ہے انہوں نے اس پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور جب ہمارے بزرگوں کی بات آئے تو یہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا، آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا. تو جب ان کے گرو کی جب کفریہ چیزیں جب سامنے رکھی جائیں تو آپ کے یہ گرو نے یہ بکواسیں کی ہیں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عقائد اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.